لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم الحميد المجيد اللطيف الخبير المنفرد بالعز والبقاء والإرادة والتدبير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا وارسل إليه الرسول اسمه على السماء أحمد وعلى الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات محمد. سورہ آل عمران بڑی مشہور و معروف آیت. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. 31ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی، جس کے ذیل میں گفتگو ہو رہی تھی، اور آج یہ خمسہ مجالس کی آخری مجلس. اور یہ خمسہ بھی جو ہے ہمارے لیے ایک یادگار ہے، اس لیے کہ ابھی تک جب بھی کہیں گئے مجلس کے بعد زیارت، یہاں زیارت کے بعد مجلس، ہر روز یہی ہو رہا ہے، زیارت کے بعد مجلس. ظاہر سی بات ہے ہمیشہ یاد رہیں گی ساری مجلسیں کہ ہم نے جو ہے زیارت کے بعد جو ہے وہ مجلس پڑھی. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ. گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ محب ہونا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ بندہ ہمارا محبوب ہے. کمال کیا ہے کہ ہم خدا کے محبوب بن جائیں، خدا ہمیں دوست رکھنے لگے، خدا ہم سے محبت کرنے لگے. اب دیکھیے اللہ تو آنے والا نہیں ہے، اللہ آئے گا نہیں. مسجد میں بھی کسی کونے سے آواز نہیں آئے گی کہ دیکھیے ایسا ہے میرے بندوں، دیکھو ایسا ہے، سارے بندوں میں سے میں فلاں بندے کو دوست رکھتا ہوں. نہ آج تک آواز آئی ہے نہ آئے گی. وہی کبھی سلسلہ ختم ہو چکا ہے. جب جبرائیل آ جائیں سید الملائکہ اور آ کر جو ہے آواز دے دیں کہ بھائی نمولی والوں، ایسا ہے کہ ہمارا محبوب یہ بندہ ہے. پہچانا کیسے جائے گا کہ اللہ کا محبوب ہے کون؟ اب اللہ جو ہے وہ نام لے کر بتانے والا ہے نہیں، وہی آئے گی نہیں. اللہ نے بس ایک چیز کیا ہے، اس نے ایک کتاب نازل کر دی ہے، اور کتاب میں صفات بتا دیے ہیں کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کی یہ صفتیں ہیں، یہ صفات ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات.
اب نام تو بتانے والا ہے نہیں اللہ. اللہ قرآن میں تھوڑی نہ کہے گا کہ فلاں بندہ میرا جو ہے اس کا نام یہ ہے، وہ میرا محبوب ہے. نہیں، اس نے کیا کیا؟ صفات بیان کر دی ہیں. اچھا، معصومین نے بھی کچھ صفتیں بیان کی ہیں کہ اللہ کن لوگوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے. آیات بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ اذا احب اللہ عبدا الہمہ الصدق. جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسے صدق، سچائی کا الہام کر دیتا ہے. یا ایک قول مولائے کائنات ہی کا ہے، اذا احب اللہ عبدا الہمہ حسن العبادہ. جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے، دوست بناتا ہے، تو اللہ اپنے اس بندے کو حسن عبادت کا الہام کر دیتا ہے. اور فرما رہے ہیں کیا مطلب؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات، اس کو تھوڑا سا قریب کر دیں، قریب غور جاؤ. اس کو قریب دو بڑا ہو. آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر سید رضا حسین ابن سید فتح علی و سنجیدہ بیگم بنت سید صادق حسین و سید شبر حسین ابن سید رضا حسین و فتح علی ابن سید صادق حسین، سید پیر علی و عالمہ بانو، عالیہ بانو و جملہ مومنین اور مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. تو اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ کہا سچائی کا الہام، حسن عبادت کا الہام. اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جو سچا ہوگا وہی خدا کا محبوب ہوگا، جو عبادت گزار ہوگا وہی اللہ کا محبوب ہوگا. لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے. شرط کیا ہے؟ دیکھیے، جو بھی سچا ہوگا، نہیں جملے کو میں بدل دوں، جو بھی صدیق ہوگا وہ کیا ہوگا؟ محبوب خدا ہوگا. صدیق محبوب خدا ہوگا، لیکن شرط ہے خدا کا بنایا ہوا ہو، بندوں کا بنایا ہوا نہ ہو. بالکل محبوب خدا ہوگا. کیوں؟ اس میں دقت ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا، واقعاً اگر بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو وہ محبوب خدا ہوگا، لیکن شرط ہے عبادت ہونی کیسی چاہیے؟
آپ صرف سجدوں کو دیکھ کر، رکوع کو دیکھ کر، نماز کو دیکھ کر، عبادت کو دیکھ کر، روزوں کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ مت کریے گا کہ یہی محبوب خدا ہے۔ کیوں؟ ابن منصور دستغیب صاحب کی کتاب معراج، اس میں واقعہ ہے، ابن منصور مسجد میں پہنچ گئے، کوئی نہیں مسجد میں بچھایا مصلی، 2 رکعت نماز پڑھنے میں انہوں نے 2-3 گھنٹے لگا دیے۔ کتنے؟ 2-3 گھنٹے، 2 رکعت نماز 2-3 گھنٹہ۔ جب پڑھ چکے تو دیکھا ایک شخص ہے بیٹھا ہوا مصلی میں، بہت حیرت سے دیکھ رہا ہے، 2 رکعت نماز، اتنا ٹائم، 3 گھنٹہ، یہاں تو ہماری پوری 17 رکعت میں جو ہے دقت ہو جاتی ہے۔ غور فرمائیں کتنا ٹائم لگتا ہوگا بھائی 17 رکعت میں، نوافل وغیرہ جوڑ لیں بہت زیادہ 1 گھنٹہ لگتا ہوگا، 2 گھنٹہ، اور 2 رکعت نماز 3 گھنٹہ۔ اچھا دیکھا، اب ابن منصور نے بڑی بہت حیرت سے دیکھ رہا ہے، تعجب سے۔ ایک بہت ہی حکمت آمیز جملہ جو ہے ابن منصور نے اس شخص سے کہا کہ بھیا دیکھو ایسا ہے، ہماری نماز کو دیکھنے کے بعد دھوکہ مت کھا جانا، ہماری نماز دیکھنے کے بعد دھوکہ مت کھانا۔ مجھ سے بھی لمبی نماز جو ہے وہ ابلیس نے پڑھی تھی۔ کیا مطلب؟ یہی وجہ ہے کہ جد امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ لا تنظروا الى طول رکوع الرجل والسجود، خبردار کسی کے لمبے رکوع اور لمبے سجدے کو مت دیکھنا، ہو سکتا ہے ڈر رہا ہو، ڈر کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہو۔ کیوں؟ کیا کہیں گے لوگ؟ مولانا تو ممبر پر بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد یہ دیکھیے یہ واعظ، یہ نصیحت، نماز نہ پڑھو گے ایسا ہوگا، اور خود نماز پڑھتے ہی نہیں۔ کہا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے، عوام الناس کہ لوگ کہیں گے کیا مولانا ہو کر نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے۔ اگر دیکھنا ہے ولیکن انظروا، اگر دیکھنا ہے تو کیا دیکھو؟ صدق حدیث سے ہی و ادائی امانت، یہ دیکھو کہ باتوں میں وہ سچا کتنا ہے اور امانت دار ہے کہ نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ لیکن مولا نے بتا دیا ہے کہ دیکھو ایسا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، جب اللہ کسی کو دوست رکھنے لگتا ہے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ صدق کا الہام کر دیتا ہے، حسن عبادت کا الہام کر دیتا ہے۔ اچھا اب چلیے قرآن صامت، قرآن صامت میں جو ہے کتاب خدا میں اللہ نے ان لوگوں کی صفتوں کو بیان کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ جہاں کل میں نے چھوڑا تھا آپ کو میں وہیں لے کر آؤں گا۔ کیا؟ سورہ بقرہ، دوسرا سورہ 195 نمبر آیت آپ اٹھا کر دیکھیے گا۔ وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دیکھو ایسا ہے راہ خدا میں انفاق کرو۔ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کن لوگوں کو دوست رکھتا ہے؟ وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، راہ خدا میں انفاق کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالنا۔ وَأَحْسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین، اور دیکھو ایسا ہے نیکی کرتے رہو، اللہ نیکی کرنے والوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ محبوب خدا کون ہوگا؟ کہا خدا کا محبوب بنص قرآن وہی ہوگا جو نیک عمل انجام دے۔ یہ اللہ نے صفت بیان کی ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ خدا کا محبوب ہوگا کون؟ کہ وہ جو نیک عمل انجام دے، نیکی کرے۔ اچھا اسی سورہ بقرہ میں آگے بڑھیں گے، 222 نمبر آیت،
وہاں پر آپ کو ملے گا۔ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، آخری حصہ ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا محبوب کون ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا محبوب وہ ہوگا جو نیکی کرے، اللہ کا محبوب وہ ہوگا جو توبہ کرے، اللہ کا محبوب وہ ہوگا جو پاکیزہ رہے۔ اور فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات، اور اس کے بعد دیکھیں گے سورہ آل عمران میں آپ کو مل جائے گا، بڑی مشہور و معروف آیت ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے، بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، بے شک وہ کہ جس نے وعدے کو وفا کیا ہے، وعدے کو پورا کیا ہے، اور جس کے یہاں خوف خدا ہے، تو یاد رکھو فإن اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ تو محبوب خدا کون ہوگا؟ کہا خدا کا محبوب وہ ہوگا کہ جو نیکی انجام دے، نیکی کرتا رہے۔ خدا کا محبوب کون ہوگا؟ جو توبہ کرے۔ خدا کا محبوب کون ہوگا؟ جو پاکیزہ رہے۔ خدا کا محبوب کون ہوگا؟ کہ جو تقوی اختیار کرے۔ اور آگے بڑھے، سورہ آل عمران ہی میں آپ کو ایک آیت مل جائے گی، 159ویں آیت، وہاں پر آپ کو ملے گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے کام کرنے کا، کر لو، ٹھیک ہے، کر لیا ہے کام کرنے کا ارادہ، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کام کرنے کے بارے میں سوچ لیا ہے کرو، لیکن کس پر بھروسہ ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ اور یاد رکھو ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل رکھنے والوں پر جو ہے، توکل رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ محبت کس سے کرتا ہے؟ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ سورہ مائدہ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، سورہ مائدہ میں آپ کو بڑی مشہور و معروف آیت ہے، 42ویں آیت، وہاں پر آپ کو مل جائے گا کیا؟ ان حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ دیکھو اگر تمہیں بلایا گیا ہے، لوگوں نے بلا لیا ہے کہ فیصلہ کر دیجئے، انصاف کریے، فیصلہ کریے، تو اگر بلایا گیا ہے فیصلہ کرنے کے لیے، تو لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرنا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا محبوب کون ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو نیکی کرے، اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو توبہ کرے، اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو پاکیزہ رہے، اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کر لے، دل میں خوف خدا پیدا کرے۔ اللہ کا محبوب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر توکل کرے۔ اللہ کا محبوب کون ہوتا ہے؟ جو انصاف کرے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صابروں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، یہ ساری صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، کہا دیکھو یہ صفات جن کے اندر ہوں گے وہی ہمارا محبوب ہوگا۔ پھر سے سن لیجئے گا، اللہ کا محبوب کون ہوگا؟ کہا جو نیکی کرے۔ اللہ کا محبوب کون ہوگا؟ کہا جو توبہ کرے۔ اللہ کا محبوب کون ہوگا؟ کہا جو پاکیزہ رہے۔ اللہ کا محبوب کون ہوگا؟ کہا جو تقوی اختیار کرے۔ اللہ کا محبوب کون ہوگا؟ کہا جو صبر کرے۔ اللہ کا محبوب کون ہوگا؟ کہا جو اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ کا محبوب ہوگا کون؟ کہا جو انصاف کرے، انصاف کرے۔ اچھا، اب لوگ کھڑے ہو، اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے ٹھیک ہے، ہمیں محبوب خدا بننا ہے، ہم محبوب خدا بنے، کیسے بنیں گے بھائی؟ کہا آپ نے اتنی ساری آیات پیش کر دی ہیں، میں نیکی کروں گا، محبوب خدا بن جاؤں گا، میں پاکیزہ رہوں گا، محبوب خدا بن جاؤں گا، میں تقوی اختیار کروں گا، محبوب خدا بن جاؤں گا، میں توبہ کروں گا، توبہ کر کے محبوب خدا بنوں گا،
میں انصاف کروں گا، انصاف کر کے محبوب خدا بنوں گا، میں اللہ پر بھروسہ کروں گا، اللہ پر بھروسہ کر کے محبوب خدا بنوں گا، میں صبر کروں گا، صبر کر کے محبوب خدا بن جاؤں گا۔ لیکن دیکھیے ایک دقت ہے یہاں پر، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم نیکی کر کے خدا کے محبوب بن جائیں گے، ایک دقت ہے۔ دقت کیا ہے؟ دقت یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جی آپ ہی کے پاس فون آیا ہوگا، مثلا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ہم اتنے دن سے یہ کام ایسے کر رہے ہیں، یہ بتائیے صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اے مولانا صاحب ایسا ہے کہ ہم تو اتنے دن سے یہ کام انجام دے رہے تھے، ایسے انجام دے رہے تھے۔ مولانا صاحب بتائیے صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یقین نہیں ہے کہ نہیں؟ ہم پاکیزہ رہیں گے، پاکیزہ رہ کر ہم خدا کے محبوب بن جائیں گے۔ نہ جانے کتنے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکیزگی کا یہی طریقہ ہے، 50 سال کی عمر میں پتا چلا کہ نہیں، ہم تو نجس ہی رہے۔ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم نیکی کر رہے ہیں، آپ نیکیاں انجام دے رہے ہیں، بھائی یقین ہے اے بھیا نیکی انجام دے رہے ہیں، لیکن سوچ رہے ہیں پتہ نہیں صحیح کیا یا غلط۔ نہ جانے کتنے ایسے آپ کو مل جائیں گے غسل کر رہے ہیں، غسل جمامت، جنابت کو جمامت کر رہے ہیں، طریقہ پتہ نہیں ہے جی۔ کیسے پاکیزہ رہ کر آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے؟ بھئی اللہ پر بھروسہ کر کے اگر ہم خدا کے محبوب بننا چاہتے تو ہمیں پہلے معلوم ہونا چاہیے نا کہ اللہ پر توکل کا مطلب ہے کیا۔ اگر ہم پاکیزہ رہ کر خدا کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکیزہ رہنے کا طریقہ ہے کیا۔ اگر ہم نیکی کر کے اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، معلوم ہو، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے۔ اگر ہم صبر کر کے اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صبر کا طریقہ ہے کیا۔ صبر کا طریقہ ہے کیا؟ صبر کا مطلب تو ہم نے سمجھ لیا ہے، صبر کرو مطلب کیا؟ بیٹھ جاؤ ایک دم خاموشی کے ساتھ، یہی ہے نا۔ لیکن کہا کیا جا رہا ہوتا یہی نا، میں نے کیا ایسا۔ اگر کبھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات۔ اگر آپ کو کسی نے ستایا ہے، آپ پر ظلم کیا ہے، کوئی پریشانی آن پڑی ہے، 2-4 دن کے بعد جو ہے آپ کے یہاں کوئی آیا، میں پہنچا، کوئی بھی آیا، آنے کے بعد کہتا کیا ہے؟ صبر کرو۔ کیا کہتا ہے؟ صبر کرو۔ ہم سمجھتے کیا ہے؟ چپ چاپ بیٹھ جاؤ، یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھئی اگر کوئی پریشان حال ہے، کسی کے یہاں کوئی حادثہ ہو گیا، کسی نے ظلم کیا، ستایا ہے، کچھ بھی ہو گیا، ہمارے پاس اگر کوئی بندہ آیا، آ کر کہتا کیا ہے؟ ارے صبر کریں، صبر کریں۔ اچھا ہم سمجھتے کیا ہے؟ سمجھتے یہ ہے کہ اب ہمیں کچھ کرنا نہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ گھر میں بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں، حالانکہ سامنے والا کہہ ہی رہا ہے کرو۔ کہہ کیا رہا ہے؟ کرو۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے صبر کرو۔ ہم نے کیا سمجھ لیا صبر کرو کا مطلب بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، کچھ نہیں کرنا، حالانکہ قرآن معصومین کہہ کیا کرو، کرنا ہے ہمیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات، اگر امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیا کہ صبر کرو، تو انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمیں خیمے میں جا کر بیٹھ جانا ہے،
وہ سمجھ گئے کہ صبر کرو کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، تلوار اٹھانی ہے، اسلحہ اٹھانا ہے اور دشمن خدا سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ اور فرمایا ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ ہے نا مقام غور، محبوب خدا ہے کون؟ کیا کان نیکی کریں گے خدا کے محبوب بن جائیں گے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں بھائی۔ مولوی صاحب کو فون کریں، مولوی صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہم ایسے کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یقین ہے نہیں۔ صبر کرنے کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہم اگر کسی مقام پر گئے، کسی نے بلا لیا کہ ایسا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا فیصلہ کرنا، گئے فیصلہ کیا، ہم نے سوچا کہ بہت ہی انصاف کے ساتھ میں نے فیصلہ کیا ہے، انصاف کیا ہے، لیکن حقیقت میں ہم سے انصاف ہو ہی نہیں پایا، ہم نے ظلم کیا، سمجھ بیٹھے کہ میں نے انصاف کیا ہے۔ اب ہمیں بننا ہے خدا کا محبوب۔ پروردگار اے میرے اللہ، تو نے اتنے صفات اپنی کتاب میں بیان کر دیے کہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، نیکوکار بن جاؤ، توبہ کرو، پاکیزہ ہو جاؤ، توکل کرو، انصاف کرو۔ اے میرے اللہ، سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں یقین کیسے ہوگا کہ جو ہم کر رہے ہیں واقعاً یہ صحیح ہے؟ پروردگار ہے میرے اللہ، ہم تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ جو میں نے کیا ہے بالکل صحیح ہے؟ یقین کیسے ہوگا کہ واقعاً جو طریقہ ہم نے پاکیزگی کا اپنا لیا ہے یہی بہترین طریقہ ہے؟ ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ صبر کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ توبہ کی شرطیں ہیں کیا؟ ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ انصاف اگر میں نے کسی مقام پر کیا ہے تو بالکل صحیح انصاف کیا ہے؟ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، یقین ہی کے لیے تو میں نے رکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ عمل انجام دینے کے بعد، کچھ کرنے کے بعد تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے اور یہی وہ عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے تم خدا کے محبوب بن گئے ہو، تو بھیا صرف یہ کرنا ہے، جب کرو تو یہ دیکھ کر کرو کہ کیا آیا محمد نے یہی کیا؟ اتباع کر لو، اطاعت کر لو، اطاعت محمد، اتباع محمد۔ یہ دیکھتے جاؤ کہ محمد نے کہا کیا، یہ دیکھتے جاؤ کہ محمد نے کیا کیا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اور حقیقت یہی ہے کہ یہ ساری صفتیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات۔ نیکی کرو کیسے، پتہ کیسے چلے گا؟ نبی ہی تو بتائیں گے کیسے کرنا ہے۔ اتباع کرو محمد۔ توبہ کیسے کرنی ہے؟ نبی بتائیں گے۔ پاکیزہ کیسے رہا جائے گا؟ رسول بتائیں گے، محمد بتائیں گے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو ہمیں اگر خدا کا محبوب بننا ہے یقیناً تو ہمیں کرنا کیا؟ اتباع محمد و اطاعت محمد۔ اتباع کے بعد فوراً قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اتباع بھی اور اطاعت بھی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ اور اتباع محمد کا صرف اور صرف یہی فائدہ نہیں ہے، بہت سے فوائد جو میں نے کہا تھا، اور تو 5ویں مجلس ہے جی۔ اور فائدہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی 55ویں آیت۔ ہاں ذہن میں رکھیں، فائدہ کیا ہے؟ بھئی آپ اس دنیا میں بلند رہنا چاہتے ہیں، چاہتے کہ نہیں؟ برتری چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بلندی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہاں کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں کیا بلند رہیں، برتر رہیں جی؟ اور مومن کو بلند رہنا ہی چاہیے بھائی۔ ہاں برتری چاہتے ہیں بالکل۔ سورہ آل عمران 55 نمبر آیت۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ،
انی متوفیکا ورافعک الیہ. اس وقت کو یاد کرو. اتباع کے فائدے آپ ذہن میں رکھیے گا. اتباع کا فائدہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے کہا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ، اے موسیٰ سنو ایسا ہے میں تمہیں اٹھا لوں گا، اپنی طرف لے لوں گا. ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں کافروں کی خباثت سے نجات دلاؤں گا. کیا؟ وَمُطَهِّرُكَ الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے عیسیٰ میں تمہیں کافروں کی خباثت سے نجات دلاؤں گا. اس کے بعد کا جملہ سنیے گا، آیت ہے کیا؟ عیسیٰ عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ، اے موسیٰ، اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، لے لوں گا. وَمُطَہِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے عیسیٰ میں تمہیں کافروں کی خباثت سے نجات دلاؤں گا. اس کے بعد کیا کہا؟ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اے عیسیٰ میں تمہیں اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارا اتباع کیا ہے. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے عیسیٰ میں ان لوگوں کو ہمیشہ قیامت تک کافروں سے برتر رکھوں گا، بلند رکھوں گا، برتری عطا کروں گا. کن لوگوں کو؟ جنہوں نے تمہارا اتباع کیا ہے، جنہوں نے تمہارا اتباع کیا بنص قرآن. اگر عیسیٰ کا اتباع کرنے والا قیامت تک برتر رہے گا تو یاد رکھیے گا، بنص قرآن اگر عیسیٰ کا اتباع کرنے والا ہمیشہ قیامت تک برتر رہے گا تو محمد کا بھی اتباع کرنے والا ہمیشہ برتر رہے گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے آپ تمام. بلند رہے گا، لیکن شرط ہے اگر برتری چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں. میں نے کہا کتنے فوائد ہیں محمد کا اتباع اگر انسان کر لے. کتنے فوائد ہیں آپ کو معلوم ہے. قرآن نے حزب اللہ کا جو ذکر کیا ہے، حزب اللہ کی ایک صفت جو بیان کی ہے کیا؟ سورہ مائدہ کے، مجھے اشتباہ نہیں ہو رہا تھا، سورہ مائدہ کی جو ہے وہ 56ویں آیت ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. معلوم ہے جو بھی اللہ کو، اس کے رسول کو، صاحبان ایمان دوست رکھے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جانتے ہو حزب اللہ ہمیشہ غالب رہنے والا ہے. آپ غالب رہنا نہیں چاہتے؟ جی کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ بھی غالب رہیں؟ دشمنان خدا پر چاہتے ہیں غالب رہیں. کیسے غالب رہیں گے؟ واہ جو محمد کا اتباع کریں گے غالب ہو جائے. ایسے محمد کا اتباع کرنے سے غالب ہو جائے گا انسان؟ کیسے غالب ہوں گے؟ غالب اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو کیسے غالب ہوں گے؟ سورہ قصص 28 نمبر سورہ، اس کی 35 نمبر آئے. کل میں نے جو جناب موسیٰ کا ذکر کیا تھا، کل ہی ذکر کیا تھا نا جناب موسیٰ کا، یاد ہے؟ آپ تو سو رہے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام. یاد رہا آج والا یاد رکھیے گا، کبھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا میں نے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
رسولہ، یاد ہے نا؟ ہمیں غالب رہنا ہے۔ غالب کیسے رہیں گے بھئی؟ حزب اللہ کی ایک صفت ہے کہ ہمیشہ غالب رہنے والا گروہ ہے، ہم ہی غالب رہنا۔ کیسے غالب رہیں گے؟ میں نے تمہارے درمیان محمد کو رسول بنا کر بھیجا جیسے موسیٰ کو دور فرعون میں رسول بنا کر بھیجا۔ کل جناب موسیٰ کا واقعہ آپ کی خدمت پیش کیا تھا، کیسے غالب رہا جائے۔ آیا صرف محمد کا اتباع کر لیں غالب رہیں گے؟ ہاں، یا اور کچھ کرنا ہے؟ دیکھیے اتباع محمد کے ساتھ ساتھ، اب آیت تو بڑی طویل ہے، اس کو سورہ اعراف کی 156 اور 157 نمبر آیت، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ محمد کا اتباع کے ساتھ ساتھ ایک نور کا اتباع رکھا گیا ہے۔ وہ نور کون سا ہے؟ اتباع محمد کے ساتھ ساتھ ایک نور کا اتباع، الذی انزل معہ، جو محمد کے ساتھ نازل ہوا۔ اگر فلاح چاہتے ہو، میں نے کیا کہا؟ اگر ہم غالب ہونا چاہتے ہیں تو کریں گے صرف محمد کا اتباع، غالب ہو جائیں گے؟ نہیں۔ سورہ قصص 28 نمبر سورہ، اس کی 35 نمبر آیت، کیا اللہ نے فرمایا؟ قال سنشد عضدک باخیک، اے موسیٰ میں تمہارے بازوؤں کو تمہارے بھائی ہارون کے ذریعے مضبوط بنا دوں گا۔ کیا کہا ہے؟ ہم اگر غالب رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ کیا؟ قال سنشد عضدک باخیک، اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میں تمہارے بازوؤں کو تمہارے بھائی ہارون کے ذریعے مضبوط بناؤں گا۔ کس کے ذریعے؟ ہارون کے ذریعے۔ فلا یصلون الیکما، پھر کوئی بھی دشمن تم دونوں کے قریب پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بِآیاتنا انتما، تم دونوں ہماری آیات کے ذریعے، بِآیاتنا انتما، میری آیات کے ذریعے تم دونوں، اے موسیٰ تم اور ہارون، بِآیاتنا انتما، ہماری آیات، ہمارے معجزے کے ذریعے تم دونوں، وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، اور وہ لوگ جو تم دونوں کا اتباع کرنے والے ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو تم دونوں کا اتباع کرنے والے ہیں، تمہارا بھی اتباع، ہارون کا بھی اتباع، موسیٰ کا بھی اتباع، ہارون کا بھی اتباع۔ اے موسیٰ یاد رکھو، غالب وہی رہے گا جو تنہا تمہارا اتباع کرے، نہیں، تمہارے ساتھ ساتھ جو ہارون کا اتباع کرے وہی غالب رہے گا۔ وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، جو تم دونوں کا اتباع کرے، جو تم دونوں کا اتباع کرے۔ اس کا مطلب اللہ نے بتا دیا، اگر کوئی غالب رہنا چاہتا ہے تو فقط موسیٰ کا اتباع کرنے سے کوئی غالب نہیں رہ سکتا۔ موسیٰ کے اتباع کے ساتھ ساتھ اسے ہارون کا اتباع کرنا پڑے گا۔ اب کریں گے کیا؟ خود نبی نے فرمایا، یا علی، اے علی، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی یاد رکھو تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک۔ بنص قرآن اگر کوئی بھی فقط موسیٰ کا اتباع کرنے کے بعد غالب نہیں ہو سکتا، موسیٰ کا اتباع کرنے کے ساتھ ساتھ
ہارون کا بھی اتباع کرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے گا، محمد کا اتباع، خالی محمد کا اتباع کرنے سے کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان غالب ہونا چاہتا ہے تو اسے محمد کے ساتھ ساتھ علی کا بھی اتباع کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے یہاں تو ہمیں کیا کرنا، اگر ہم غالب ہونا چاہتے ہیں تو اتباع محمد کے ساتھ ساتھ اتباع علی۔ ہاں، اسی لیے قرآن اللہ نے جب رکھا نا، پروردگار میرے اللہ لکھ دے ہمارے لیے حسنات، ہو جائیں کامیاب۔ اللہ نے کہا یہ اتباع محمد کا، اس کے بعد محمد کی یہ صفتیں، آخر میں کیا، والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بس عزت کر لو، نصرت کر لو، احترام کرو، محمد کا اتباع کر لو، ہو جاؤ گے کامیاب، پا جاؤ گے فلاں، نہیں، واتبعوا النور، اس نور کا اتباع کرنا پڑے گا، الذی انزل معہ، جو محمد کے ساتھ نازل ہوا۔ اور ہمارے اس نور سے مراد ہے کیا؟ وہ نور ہے کون سا؟ جی جو 13 رجب کو جو ہے خانہ کعبہ میں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آدم آمین۔ فرمانے تو ہمیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے ہیں کہ جس کے بعد ہم خدا کے محبوب بن جائیں، خدا ہمیں دوست رکھنے لگے۔ کل میں نے کہا تھا صفات تو بہت سے ہیں، رسول ہی نے بتا دیا۔ کیا رسول اسلام کی بڑی مشہور ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، محب اللہ من، اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ خدا کا محبوب کون ہوتا ہے؟ جو محب حسین۔ اگر آپ خدا کے محبوب بننا چاہتے ہیں، حسین سے محبت کریں۔ لیکن آپ یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر حسین سے محبت کرنے لگے تو حسین یہ کہیں گے کہ ہمارا محب ہے، اب چاہے جو کرے۔ رسول نے بہت سوچ سمجھ کر کہا ہے، رسول جانتے تھے کیا محب حسین، حسین سے محبت کرنے والا کم سے کم اتنا تو ضرور سوچے گا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہمارا محبوب ہم سے چاہتا کیا ہے، ہاں ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تھوڑا سا جو ہے ہمیں غور کرنا پڑے، سوچنا ہے۔ صرف اور صرف آنسو بہا لینا، رو لینا، گریا، اس میں بھی شرط رکھی گئی معرفت۔ یہ بھیا ہم کو پتہ ہی نہیں، ہم تو سوچ رہے کہ نہیں اگر کوئی روئے رلائے اور آنسو بہا لے جنت اس پر واجب۔ ارے کربلا والوں کی مصیبت جو ہے، کسی نے اگر حسین کا نام بھی نہ سنا ہو، ادھر سے گزر رہا ہو، حقیقت یہ ہے آپ کسی مقام پر غیروں میں جو ہے ان کی مظلومیت کو بیان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے مصائب ہی ایسے ہیں، آنکھ نم ضرور ہو جائے۔ کیا مطلب سب کو آپ جنت پہنچ لیں؟ نہیں، معرفت ضروری ہے۔ اور معرفت کا مطلب کیا ہے؟ معرفت کا مطلب ہے کیا؟ معرفت کہتے کسے؟ سب کو معلوم ہے، جو حدیث ہم اور آپ جو ہے سنتے ہیں اس میں یہی ہے، روئے رلائے، لیکن شرط معرفت کے ساتھ۔ یہ معرفت ہے کیا؟ ایک صلوات پڑھ لیں آپ تمام حضرات۔ بس محبوب خدا بننا ہے، بس محب حسین بن جائیں، بن گئے محبوب خدا۔ ہاں ہم محب حسین ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ روتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، سینہ زنی، نوحہ ماتم سوز مرثیہ سب بتا دیا، محب حسین۔ لیکن شرط میں نے کیا کہا؟ معرفت۔ لیکن سوال ہے معرفت ہے کیا؟
معرفت کے بھی درجات ہیں، معرفت کے درجات ہیں۔ معرفت کا مطلب اگر آپ یہ سمجھیں کہ پہچاننا، تو حقیقت تو یہ ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے آپ۔ ہم سے زیادہ پہچاننے والے دشمن تھے کہ نہیں تھے؟ پہچاننے کا مطلب کیا ہے کہ میرے مولا اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے شجاع، اتنے بڑے بہادر، اتنے بڑے شاعر، اتنی احادیث، اتنا علم اور زمانہ، یہی معرفت ہے۔ بالکل، میں نے کیا کہا؟ ہم سے زیادہ۔ پھر معرفت کیا ہے؟ میں نے کہا معرفت کے درجات ہیں۔ درجات کیا ہیں؟ اگر کوئی ایک انسان، میں مثال دے رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات۔ اگر صرف یہی معرفت ہے کہ ہمارے مولا جو ہے بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر، ایسا علم، سارے فضائل آپ کے ذہن میں ہو، ٹھیک ہے، بس یہی معرفت ہے۔ درجات ہیں اس کے۔ اگر کوئی ایک انسان بیمار ہو جائے، اچھا جب بیمار ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے نا، ہوتا ہے نہیں، اگر کوئی ملنے آیا تو ہر ایک جو ہے مشورہ دیتا ہے، اچھا آپ کی طبیعت خراب ہے، ہاں جی، ارے وہ فلاں حکیم صاحب ہے نا، اور چلے جائے گا، کیا بھائی زبردست نسخہ ایک لکھیں گے، بس جو ہے آپ استعمال کریے گا، جو بالکل ٹناٹن کام، مرض تو دور ہو جائے گا، 4 مہینے 2 مہینے میں ہوتے ہیں نا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا ایسا ہے، جب سے میں شوگر کا مریض ہوا ہوں نا، اگر 1 لاکھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے 1 لاکھ طریقہ بتا دیا ہوگا، ہوتا یہی ہے نہیں؟ اور جس سے ملے ایک نیا طریقہ دے کہ آپ ایسا کریں، کھجور کی یہ کھا لیں، تو جامن کے بیج کھا لیں، اور دھنیا چبا ڈال لیں، ہوتا ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر 1 لاکھ میں 1 لاکھ لوگوں نے نسخہ بتا دیا ہوگا شوگر کو دور کرنے کا، کھانا پڑے گا دوائی آخر میں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ وہاں۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا، معرفت کو سمجھیے گا کیا، واقعاً اگر حسین کا کوئی محب ہے، محبوب خدا بنے گا۔ آپ جو دلیلیں دے رہے ہیں، ہم روتے ہیں، آنسو آتے یہ کرتے ہیں، سب میں شرط ہے معرفت۔ معرفت کے درجات۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، میں نے کیا کہا، ایک انسان ہو گیا بیمار، لوگ ملاقات کیا ہے، 2 4 10 لوگوں نے بتایا، ارے آپ جانتے نہیں وہ فلاں مقام پر جو ہے وہ حکیم صاحب رہتے ہیں نا، حکیم صاحب کے پاس ایک بڑا بہترین علاج کرتے ہیں۔ اچھا، معرفت تو ہو گئی نا اسے، ہاں، وہ حکیم اصغر صاحب، فلاں مثلا حکیم قاسم صاحب، یا کوئی بھی نام رکھ لیں، بڑا زبردست علاج، آپ چلے جائیے، معرفت ہو گئی نا کہ بے پولا مقام کے رہنے والے حکیم صاحب بڑا بہترین علاج کرتے ہیں۔ اب معرفت ہو گئی، اور زیادہ معرفت پہنچ گئی حکیم صاحب کا۔ جی کیا ہوا؟ کہا حکیم صاحب ایسا ہے، وہ ہے، ان امراض میں جو ہے میں مبتلا ہوں۔ اچھا ایسی بات ہے، کاغذ قلم لکھا، سارے نسخے لکھ دیا، لیجئے نسخہ لکھ دیا، کیا جو ہے انہوں نے نسخہ لیا، گھر آئے، طاق پر رکھ دیا، الماری پر رکھ دیا۔ 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ معرفت تو ہو گئی ہے بھائی، معرفت ہو گئی نا، پہچان گئے، بڑے بلند ہیں، بڑا اچھا علاج کرتے ہیں، ایک نسخے میں جو ہے وہ مرض کو جو ہے دور کر دیتے ہیں۔ گئے، انہوں نے لکھا بھی نسخہ، لے کر آئے، کاغذ کو اٹھایا، لے جا کر رکھ دیا، طاق پر مہینہ 2 مہینے کے بعد پہنچے ہیں۔ جی کیا ہوا رے حکیم صاحب، میرا مرض تو دور ہوا ہی نہیں۔ اچھا کیوں نہیں دور ہوا؟ کہا یہ بتاؤ جو میں نے تمہیں نسخہ دیا تھا وہ کیا کیا؟ کہا اسے میں نے اٹھا کر طاق پر رکھ دیا، الماری پر رکھ دیا۔ کہا فائدہ کیسے کرے گا؟ کیا مطلب؟ کہا جو میں نے نسخہ لکھ کر دیا تھا اسے استعمال کرنا پڑے گا، تبھی تو تمہیں
تمہیں فائدہ ہوگا، تبھی تو تمہیں فائدہ ہوگا، تبھی تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ کہا معرفت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کی معرفت ہو گئی ہے، اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے، کچھ لکھ کر دے رہا ہے، جو نسخہ دے رہا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ واقعاً اگر ہم حسین کی معرفت کے ساتھ، حسین کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ عزاداری کر رہے ہیں، علم اٹھا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، مجلس برپا کر رہے ہیں، واقعاً ہم محبوب خدا بن جائیں گے، نجات پا جائیں گے، جنت میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے معرفت۔ کیا مطلب؟ امام بھی یہی کہیں گے، بھیا میں نے کچھ لکھ کر دیا تھا، میں نے کچھ کہا تھا، اس پر تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اگر پوری زندگی ہم کہتے رہے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو حسین نے کہا ہے، اہل بیت نے جو کہا ہے، اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو حقیقت کیا ہے؟ فائدہ حاصل ہونے والا ہی نہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا حسین نے کہا کیا ہے مجھ سے، علی نے کہا کیا ہے مجھ سے۔ یہ معرفت کے درجات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو جو ہے آپ اگر سمجھ گئے ہیں کہ بغیر اس کے جو ہے فائدہ پہنچنے والا ہے، چیختے رہیں، چلاتے رہیں کہ بھئیو ہم تو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ معرفت ہونی چاہیے، اور اگر واقعاً معرفت کے ساتھ ہم نے حسین سے محبت کی ہے تو ہم محبوب خدا بن جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اللہ ہی کے لیے تو اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ محب حسین محبوب خدا کیوں نہ ہو؟ حسین نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دیا ہے۔ سب کچھ قربان کر دیا، بیٹی، بھائی، بھتیجے، بھانجے، یہاں تک کہ حسین نے بہنوں کو چادر قربان کرنی پڑے گی، سب کچھ۔ بھلا آپ سوچیں ایسا حسین جس نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اس کا محب خدا کا محبوب کیوں نہ ہو؟ مسلسل آپ پہلی محرم سے، بلکہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا، آپ آقا حسین پر گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ محرم کا مہینہ گزرا اور آج سفر کی 11ویں تاریخ بھی ہمارے درمیان سے جو ہے وہ رخصت ہو رہی ہے، اور یہ مجالس اور یہ جلوس، خیال ہے کہ سفر کا مہینہ لگتے ہی، سفر کا مہینہ لگا، شروع ہوا، ہمارے یہاں علاقوں میں جو ہے وہ تاریخ لوگوں نے مقرر کر لی ہے، مثلا میرا ذہن میں فلاں صاحب 17 کو جو ہے حسین کا چہلو منائیں گے، کوئی 5 تاریخ کو، کوئی 6 تاریخ کو، یہی ہوتا ہے۔ چہلم جو ہے آپ دیکھیں گے جلوس چہلم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام پہلی سفر سے، کسی کے یہاں 2 سفر، کسی کے یہاں 5 سفر، کسی کے یہاں 10 سفر، حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ چہلم کی جو ہے ایک ہی تاریخ۔ لیکن آپ غور کریں اس پر بھی کہ چہلم ہم اور آپ صرف حسین ہی کا مناتے ہیں۔ کس کا چہلم مناتے ہیں؟ حسین کا چہلم۔ آج تک ہم میں سے کسی نے نہ تو علی کا چہلم منایا ہو، نہ امام حسن کا چہلم۔ حقیقت وہی کہ سویم بھی نہیں مناتے، لیکن اس حسین کا، شہید کربلا کا سویم بھی منایا جاتا ہے، 10واں بھی مناتے ہیں۔
20واں بھی مناتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ چہلم جو ہے اب تو صرف 20 صفر کو نہیں، میں نے کیا کہا، اگر آپ دیکھیں گے ہر مقام پر ادھر صفر کا مہینہ شروع ہوا، چاہنے والے جو ہے حسین کا چہلم منانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ صرف حسین ہی کا چہلم کیوں؟ علی کا چہلم نہیں، امام حسن کا چہلم نہیں مناتے، امام حسین ہی کا چہلم منایا جا رہا ہے۔ کیوں عزیزو؟ آپ جانتے ہیں صرف اس لیے کہ اگر آپ غور کریں گے تو حسین میرا وہ مظلوم امام ہے کہ جس کا بیٹا تو تھا، دیگر ائمہ کے لیے اگر آپ دیکھیں گے ان کا چہلم منانے کے لیے، سویم منانے کے لیے لوگ تھے، اولاد بیٹے منایا گیا، لیکن حسین کا چہلم اگر سید سجاد منائے تو کیسے منائے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں طوق خاردار، کمر میں لنگر، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ زینب ام کلثوم ہے، سر پر چادر نہیں ہے، سکینہ کے رخسار پر تماچے لگائے جا رہے ہیں، بیویاں بالوں سے پردہ کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر! میں نے کیا کہا؟ بیٹا ہے لیکن چہلم کیسے منائے؟ اللہ اکبر! کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ وہ منزل بھی آ گئی ہے میرے عزیزو کہ جب اہل حرم پہنچے ہیں کہاں؟ 36 گھنٹے قیدی بنا کر لایا گیا ہے، کھڑے ہوئے ہیں، دربار میں لایا گیا ہے۔ وہ جو دربار میں پہنچے ہیں 36 گھنٹوں کے بعد، یزید نے جو ہے سر اٹھایا ہے، اٹھانے کے بعد شمر کی طرف دیکھا ہے۔ شمر، میں نے تو تجھ سے کہا تھا کہ رسول کی نواسیوں کو خیر کر کے لانا، علی کی بیٹیوں کو خیر کر کے لانا، یہ کن لوگوں کو لے کر آ گیا ہے خیری بنا کر؟ اب شمر نے جو ہے پہچنوانا شروع کیا، تعارف کرانا شروع کیا۔ یزید، تو نہیں جانتا یہ جو بچی ہے نا ننھی سی، یہ حسین کی بچی ہے، یہ سکینہ ہے۔ ایک ایک کو پہچنواتے ہوئے ایک مرتبہ شمر نے کہا، یزید یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ اللہ! جیسے ہی زینب کا نام سنا ہے، ایک مرتبہ یزید یہ چاہتا ہے کہ ہم زینب سے کلام کریں، زینب سے بات کریں۔ عزیزو آپ جانتے ہیں جیسے ہی یزید نے چاہا کہ حسین کی بہن زینب سے کلام کرے، بات کرے گا، میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ عزیزو آپ جانتے ہیں نا وہ بی بی کے جس کے بال سفید ہو چکے تھے، جو اس گھر کی کنید ہے، ایک مرتبہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کر ایک جملہ کہا، اے یزید بھلا میری موجودگی میں، ارے میں نے رسول سے اسی لیے تو کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ جس طریقے سے میں نے شہزادی فاطمہ کی خدمت کی ہے، اللہ میری عمر کو بڑھائے، عمر میں برکت عطا کرے، طول عمر عطا کرے، میں شہزادی زینب کی بھی خدمت کروں۔ اے شہزادی آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ ایک مرتبہ جناب فضہ کہتی ہے، اے یزید بھلا میری موجودگی میں تو میری پاک شہزادی سے کلام کرے گا؟ ارے کہاں میری شہزادی، کہاں تو شرابی، تیری نجس زبان۔ عزیزو آپ جانتے ہیں جیسے ہی جناب فضہ نے کہا، ایک مرتبہ یزید نے جلاد کو حکم دیا ہے کہ اس ضعیفہ کو تازیانے لگائے جائیں۔ اللہ اکبر! جلاد آگے بڑھے ہیں تازیانے لگانے کے لیے، لیکن عجیب مرحلہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے ایک آواز دی، جیسے ہی یزید نے کہا نا
کہ اس ضعیفہ کو تعزیانے لگائے جائیں۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے ایک آواز دی، ارے اس دربار میں حبشی ہیں، اللہ، اس دربار میں حبشی ہیں، حبش کے رہنے والے کھڑے ہو گئے، ہاں ہم حبش کے رہنے والے ہیں، ہم حبش کے رہنے والے ہیں۔ اچھا اگر تم حبش کے رہنے والے ہو تو ذرا اتنا بتاؤ کہ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ کہا میرا بادشاہ اشکبوس ہے۔ اچھا ہے کہ نہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا؟ پھر کہا اب کون حکومت کر رہا ہے؟ کہا بادشاہ کی بیٹی ہے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ تم اپنی شہزادی کا نام تو جانتے ہو گے۔ کہا اے بی بی ہماری شہزادی ایسی نہیں ہے کہ اس کا نام بھرے دربار میں لیا جائے۔ زینب کا دل بھر آیا، اے میرے نانا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا اچھا اگر تم اپنی شہزادی کا نام نہیں لینا چاہتے، نہیں بتانا چاہتے، تو اتنا تو بتاؤ گے کہ تمہاری شہزادی کہاں ہے، کہاں گئی ہے؟ کہا میری شہزادی مدینہ گئی ہے۔ کس لیے گئی ہے؟ کہا میری شہزادی رسول کی بیٹیوں کی خدمت کے لیے، اللہ اکبر، رسول کی بیٹیوں کی خدمت کے لیے گئی ہیں، رسول کی بیٹیوں کی خدمت کے لیے گئی ہیں۔ بس عزیز و آپ سنیں گے، ایک مرتبہ فضہ نے اپنے سفید بالوں کو ہٹایا، اے حبشیوں پہچانا نہیں، ارے میں ہی تمہاری شہزادی فضہ ہوں۔ عزیز و آپ جانتے ہیں اب جیسے ہی دربار کے رنگ کو بدلتے ہوئے یزید نے دیکھا ہے، حکم دیا جلاد کو اس ضعیفہ کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی تلوار لے کر جلاد آگے بڑھا، سارے حبشی کھڑے ہو گئے۔ اے یزید ارے ایسا مت سمجھ لینا کہ ہماری شہزادی کا کوئی وارث نہیں ہے، ارے جب تک ہم زندہ ہیں اپنی شہزادی پر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ہماری شہزادی لاوارث نہیں ہے۔ زینب کا دل بھر آیا، طلب کر مدینے کا رخ کیا، اے نانا آئے دیکھیں آپ کی نوازیوں پر کیسا وقت آ گیا ہے۔ ہائے اس دربار میں اماں کلی اماں فضہ کے وارث ہیں، لیکن تیری نواسی ارے زینب کا کوئی وارث نہیں کھڑا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات